السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ الیاس بھائی، سوال آپ نے پوچھا اور یہی سوال ہمارے بھائی حاجی نظردین صاحب کا بھی فرام ٹانک۔ سوال یہ ہے کہ کیا سورج کا روکا جانا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز اثر رہ گئی، یا سورج کا واپس پلٹانا، سورج کا روک دیا جانا یا سورج کا واپس پلٹانا، پلٹ کر آنا، ایسی کوئی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ثابت ہے یا صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امام علی علیہ السلام کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو گئے۔ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد اور اپنے کزن مولا امام علی علیہ السلام کے گھٹنے پر سر رکھ کر کے سو گئے، اور جناب حضرت امام مولا علی علیہ السلام کی نماز اثر جو ہے وہ فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، وقت نکل گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ سورج کو واپس پلٹایا جائے۔ حضور کی دعا سے سورج پلٹ آیا اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بر وقت پر نماز اثر ادا فرمائی۔ تو یہ قصہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس قصے کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں ایک تو یہ کہ ایسی روایت بلا شک موضوع اور من گھڑت قسم کی روایت ہے، اس طرح کی روایات ان کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ مزید یہ کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کی نماز اثر فوت ہو گئی تو کیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز اثر ادا نہیں کرنی تھی؟ جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز اثر جو ہے وہ ادا نہیں کرنی تھی؟ تو جہاں حضرت علی کی نماز فوت ہوئی وہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی نماز فوت ہوئی، تو یہ واقعہ سندن ثابت نہیں ہے۔ سورج کا روکا جانا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ جناب یوشع بن نون جن کی عمر 127 سال ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے 27 سال بعد جناب حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام زندہ رہے، اور یوشع بن نون کی مکمل عمر 127 برس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت مسند امام احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کے اندر جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کسی بھی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف حضرت یوشع کے لیے روکا گیا جب یوشع نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کی فتح کے لیے بنی اسرائیل کی جہادی جماعت کو لے کر کے چلے، اور انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، اور جب فتح قریب تھی، یہ جمعے کا دن تھا اور نماز عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، اور بنی اسرائیل جناب یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام یہ بیت المقدس کی فتح کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو جناب حضرت یوشع نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ جناب یوشع نے کہا کہ
سورج سے کہنے لگے کہ تو بھی اللہ کا حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ حضرت یوشع اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے تو روک دے، سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے یوشع کی دعا کو قبول کیا۔ سورج کو اس کے خالق کا حکم ہے، جہاں خالق کا حکم ہوا جہاں ہے وہیں رک جا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے یوشع بن نون نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ سورج کے غروب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اگر سورج غروب ہو جاتا ہاں جی تو وہ جمعے کا دن ختم ہو جاتا، اور اگلا آئندہ آنے والا دن وہ ہفتے کا دن تھا، اور ہفتے کے دن کے اندر بنی اسرائیل کے لیے اس طرح کا یہ معاملہ کرنا منع تھا اور ان کو اجازت نہیں تھی۔ تو یہ مسند امام احمد کی یہ روایت کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورج کسی کے لیے بھی نہیں روکا گیا، صرف حضرت یوشع کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا۔ تو یہ روایت اور اس طرح کی کوئی اور اگر روایت ہے کہ حضرت علی کے گھٹنے پر نبی پاک علیہ السلام سو گئے اور علی کی نماز عصر فوت ہو گئی، یہ گھڑنتو تات میں سے ہے، موضوع اور من گھڑت میں سے ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی عمارت اور ہم اپنے اعمال کی اور فضائل کی جو عمارت ہے وہ مضبوط بنیادوں پر کھڑی کریں۔ ہاں جی، ریت کی ڈھیری کے اوپر عمارت کھڑی کرنا یہ اپنا نقصان کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر آپ کے سوالات اور کتاب و سنت کی روشنی میں جوابات مجھ سے جڑنے کے لیے 0312 797 4052 0345982